سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان اور تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے صحابہ کا کہ جن کا پورا گھرانہ ہی قربانی کے جذبے سے لبریز تھا، اور وہ ہیں حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے والد زید بن عاصم یثرب میں اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں سے ایک تھے، اور ان کی والدہ نصیبہ بنت کعب جنہیں ام عمارہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اسلام کے دفاع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہتھیار اٹھانے والی وہ پہلی خاتون تھیں۔ ان کے بھائی عبداللہ ان لڑکوں میں سے تھے جنہوں نے احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور دفاع کیا۔ حضرت حبیب ابن زید کے قلب مبارک پر جو نور الہی پڑا تو ان کی پوری زندگی کو منور کر گیا۔ وہ اپنے والد، والدہ، بھائی اور خالہ کے ساتھ مکہ گئے اور ایک اہم تقریب میں شرکت کی جس نے تاریخ اسلام پر گہرے نقوش چھوڑے۔ اس وقت رات کی تاریکی میں اپنا چھوٹا سا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور آپ سے بیعت کی، اور اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اپنے والدین سے زیادہ محبوب ہو گئے اور آپ کی تبلیغ کردہ دینی زندگی کا موضوع بن گئے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کم عمری کی وجہ سے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی اور نہ ہی جنگ احد میں شرکت کی، کیونکہ وہ ابھی چھوٹے تھے اور ہتھیار اٹھانے کے لیے بہت ہی کم عمر سمجھے جاتے تھے۔ لیکن اس کے بعد کی تمام جنگوں میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر قدم پر یہ ثابت کرتے رہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اور جانثار ہیں۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی کا سب سے ہولناک مقابلہ ثابت کرنے کے لیے تیار کیا گیا کہ جس کا تشدد روح کو ہلا دینے والا ہے۔ ہجرت کے 9 سال تک اسلام وسیع پیمانے پر پھیل چکا تھا اور جزیرہ نما عرب میں غالب قوت بن چکا تھا۔ تمام سرزمین سے قبائل کے وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور آپ کے سامنے قبول اسلام کرنے کا اعلان کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہو رہے تھے۔ ان وفود میں قبیلہ بنو حنیفہ کا ایک خاص آدمی تھا جس کا نام مسلمہ تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اپنے قبیلے کی طرف سے نمائندے کے طور پر کام کرتے ہوئے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان بھی کیا۔ جیسے ہی یہ وفد نجد میں اپنی منزل پر پہنچا، وہ بدمعاش مسلمہ اسلام سے منحرف ہو گیا۔ وہ اپنی قوم کے درمیان کھڑا ہوا اور مخاطب ہوا کہ دیکھو، اللہ نے مجھے تم پر رسول بنا کر بھیجا ہے، جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش پر بھیجا ہے۔ اور اس کے لوگوں نے اسے گھیرنا شروع کر دیا اور توجہ سے اس کی باتوں کو سننے لگے، اور اس کے بعد مسلمہ کی سرپرستی میں تیزی سے اضافہ ہوتا چلا گیا اور وہ اپنی فریب رسالت کے سلسلے میں اس معاملے میں کافی دلیر ہو گئے۔ اس نے پھر اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھیجا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کی شراکت کی اطلاع دی گئی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آدھی زمین ان کی اور ان کے قوم کی ہے اور باقی آدھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کی ہے۔ وہ قریش کو فاسق سمجھتے تھے۔ یہ سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ایلچی سے پوچھا کہ تم دونوں کا اس معاملے میں کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کہتے ہیں جو مسلمہ کہتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کی جھوٹے دعوے کی تردید کرتے ہوئے ایک خط واپس بھیجا۔ دن گزرتے گئے مگر وہ اپنی جھوٹی حرکتوں سے باز نہ آیا اور شر اور فساد پھیلاتا گیا۔ یہی وہ مقام تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ اسے ایک اور خط بھیجیں جس میں اسے اپنے گمراہ کن طریقے سے باز آنے کی دعوت دی جائے، اور اس خط کو لے جانے کے لیے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور بغیر کسی تاخیر کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں روانہ ہو گئے اور جتنی جلدی سے ہو سکا نجد کے پہاڑی علاقوں کی طرف بڑھ گئے جو بنو حنبل کا علاقہ تھا، اور انہوں نے وہ خط مسلمہ کو پیش کیا۔ مسلمہ خط پڑھتے ہی شدید غصے کی حالت میں آ گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے اور اگلے دن اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگلے دن جب اس کو مسلمہ کے سامنے پیش کیا گیا تو مسلمہ ان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمہ کا غصہ اس کے چہرے سے نظر آ رہا تھا، اور پھر اس نے کہا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ سوال کرنے کے بجائے تقریباً اصرار ہی کر رہا تھا۔
حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے کان تمہارے اس دعوے کو سننے سے قاصر ہیں، یعنی روکے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے اپنے جلاد سے کہا کہ ان کا ایک بازو کاٹ دو۔ مسیلمہ نے پھر وہی سوال کیا اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی جوابات رہے۔ انہوں نے محمد کو اللہ کا رسول مانا اور اپنی جان کی قیمت پر کسی دوسرے کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مسیلمہ نے پھر حکم دیا کہ حضرت حبیب کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا جائے۔ مسیلمہ کی مسلسل پوچھ گچھ اور اس کی مزید خوفناک ضربوں اور ظلم کا سامنا کرتے ہوئے حضرت حبیب نے پھر وہی دہرایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کے بعد ٹکڑا کاٹ دیا گیا۔ ان کا آدھا جسم زمین پر بکھرا پڑا تھا، لیکن کوئی بھی اس سے آگے نہ پہنچ سکا کیونکہ ان کا دل ایمان سے دھڑک رہا تھا۔ ان کے خیالات اور عقل کو توڑنا ناممکن تھا، اور پھر ان کی پاکیزہ روح اپنے حبیب اللہ کی طرف سفر پہ روانہ ہو گئی۔ جب حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خبر ان کی والدہ نصیبہ بنت کعب تک پہنچی تو انہوں نے اپنے غم کو اپنے سینے میں چھپا لیا اور اللہ سے اپنے برداشت کے اجر کی امید کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسیلمہ کے خلاف لشکر تیار کیا اور نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ اللہ کی رضا اور اپنے بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کی خواہش میں مجاہدین کی صفوں میں شامل ہو گئی۔ وہ میدان جنگ میں ہاتھ میں نیزہ لیے چلا رہی تھیں کہ مسیلمہ کہاں ہو تم اللہ کے دشمن، اور جب نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا پھر مسیلمہ کے پاس پہنچی تو وہ وحشی بن حرب کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا اور ان کے بیٹے حبیب کا بدلہ لیا جا چکا تھا۔ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ محبت اور ان کی عظیم قربانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کے خاندان والوں کے لیے دعا فرمائی۔